إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتداء و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑی آواز تھوڑی نیچے کر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید 15واں سپارہ سورۃ الکہف کے حوالے سے ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس ترجمۃ المبارک میں اصحاب کہف کے بارے میں قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصحاب کہف جب ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، وقت کا بادشاہ اور اس کے ساتھ دوسرے افراد اصحاب کہف سے ملاقات کے لیے ان کی غار کے پاس تشریف لائے، اور وہ ساتھی جو باہر کھانے کے لیے گیا تھا جب وہ بھی غار کے اندر داخل ہوا تو اللہ نے سب کی روح کو قبض کر لیا، وہ فوت ہو گئے اور وہ غار کے اندر ہی وفات پا گئے۔ بعد والوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، تنازع ہو گیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا۔ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں، کب سے یہاں پر آئے ہیں، اب ان کی اس کرامت کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحیح العقیدہ عیسائی لوگ موجود تھے، انہوں نے لوگوں کو روکا کہ ان کی کرامت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا،
ان کے اوپر کوئی عمارت، کوئی مسجد نہیں بنانی، کوئی مزار نہیں بنانا۔ بعض نے کہا قالوا بنوا علیہم بنیانا، کہ ان کی اس غار کے اوپر ہم ایک یادگار عمارت بنائیں گے، ان کے نام پہ یہاں پر قطبے لگیں گے، ان کا یہاں پر تذکرہ ہوگا اور لوگ یادگار کے طور پر یہاں پر آ کر ان کو دیکھیں گے۔ ربهم اعلم بهم، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا رب ان کے بارے میں سارے حالات سے سب سے زیادہ اچھا جاننے والا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، وہ لوگ جو اس جھگڑے میں غالب آ گئے انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان کی اس غار پر ضرور بالضرور مسجد بنائیں گے، عبادت خانہ بنائیں گے، یہاں پر مزار بنے گا، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک ہیں، ہم یہاں پر ضرور مسجد بنا کے رہیں گے۔ بالکل اسی کام کی مخالفت کر دی جس کے لیے یہ نوجوان اپنے گھر بار، مال و دولت، دنیا کی زندگی اور لوگوں سے الگ تھلگ ہوئے تھے، یہ توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اب جب ان کی روح قبض ہو گئی، لوگ پھر اسی شرک کے راستے پر چلے اور لوگوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان نیک لوگوں کی قبر پر، ان کی غار پر ہم مسجد بنائیں گے اور یہاں پر ان کی عبادت کی جائے گی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر کسی شخص کی قبر پر مسجد، مزار، عمارت، قبے بنانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ایسے لوگوں پر لعنت برسائی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کائنات کے امام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ حدیث مبارکہ فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت برسائے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ کائنات کے امام نے لعنت فرمائی۔ صحابی رسول حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے خود یہ حدیث مبارکہ سنی۔ کائنات کے امام نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا، لوگوں خبردار میری بات ذرا غور سے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ الا خبردار فلا تتخذوا القبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا، تم اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر عبادت گاہ نہ بنا لینا۔ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کام سے روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں۔ یہ پیغام، یہ مشن، یہ دعوت، یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 5 دن پہلے بھی اس امت کو دے کر گئے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی دوسری روایات کے اندر بھی قبروں کو، ان کے اوپر عمارتیں بنانا، ان پر بیٹھنا، اس سے منع فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر، قبروں کو پکا بنانے۔ آج کل چونا کچ کر کے یہاں پر لوگ پتھر لگا کے، ٹائل لگا کے اس کو مشہور بناتے ہیں، میرے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبروں کے اوپر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا اور ان پر عمارتیں بنانے سے، مزار بنانے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اس دنیا کے اندر انبیاء یا نیک لوگوں، بزرگوں کی قبروں پر عبادت کا بنانا، مساجد بنانا، مزار بنانا، قبے بنانا،
اور وہاں پر رکوع سجود کرنا، نظر و نیاز کرنا، گھٹنے ٹیکنا، ماتھے سجدنا، وہاں پر انسان کا دعائیں کرنا، یاد رکھنا، میرے نبی کا فرمان ہے اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ساری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، ان تمام مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی، سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر وہاں پر رکوع و سجود کر دیے، وہاں پر عبادتیں شروع کر دی۔ اولئک شرار الخلق، یہ کائنات کے بدترین افراد ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ سے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ میلہ گاہ نہ بنا دینا، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ وہاں پر لوگ آ کے رکوع اور سجدے کریں، وہاں پر عبادت کریں۔ لوگوں میرے نبی نے دعا کی، رب ذوالجلال نے قبول فرمائی۔ آئیے جا کر دیکھیے مدینہ طیبہ میں میرے نبی کی قبر موجود ہے، نہ وہاں پر ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہوتا ہے، نہ وہاں پر ناچ گانے ہوتے ہیں، نہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا نبی، جو کائنات کے اندر سب سے معزز نبی، کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ نبی، کائنات کے اندر سب سے عمدہ انسان، اس نبی پیغمبر رحمت للعالمین کی قبر موجود ہے، نہ وہاں پر رکوع ہے، نہ سجدے ہیں، نہ نظر و نیاز ہے، نہ شرکیہ کلمات ہیں، نہ وہاں پر قیاس طویلیں ہیں، رب ذوالجلال کی صرف عبادت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا دینا، میلہ گاہ نہ بنا دینا۔ لیکن افسوس یہ ہے جو صحابہ کہف کے ساتھ اس دور کے عیسائیوں نے شرک کرتے ہوئے کیا، ان کی غار کے اوپر معبد خانہ بنایا، عبادت کے لیے انہوں نے وہاں پر عمارت تعمیر کی۔ آج کا کلمہ کو مسلمان بھی بزرگوں کی قبروں پر یہی کچھ تو کر رہا ہے، وہاں پر عمارتیں بنتی ہیں۔ ارے کیوں بنا رہا ہے؟ یہ بزرگ ہے۔ ارے کیوں بنا رہا ہے؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ارے کیوں بنا رہا ہے؟ ان کی بڑی کرامات ہیں۔ ارے تو کیا کرے گا؟ میں یہاں پر رکوع و سجود کروں گا، نظر نیازیں کروں گا، میری ان کے آگے، ان کے رب کے آگے اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ شرکیہ جملے ہیں جو اس وقت کے انسانوں نے کیا تھا، آج کا کلمہ کو مسلمان بھی وہی کر رہا ہے۔ میرے نبی نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اے مسلمان ذرا غور کر، کہیں تو اس سد میں تو نہیں آتا۔ اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھے جن کی مسجدیں پاکیزہ تھی، لوگوں نے بزرگوں کو ان مسجدوں کے اندر دفن کرنا شروع کر دیا۔ آئیے لاہور کے اندر بھی کتنے مساجد آپ کو ایسے ملیں گی، مسجد موجود تھی، کوئی قبر نہ تھی، ایک عالم دین فوت ہوتا ہے یا کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے، اس کی قبر کو تبرک کے لیے مسجد کے اندر بنایا جاتا ہے، لوگ طواف بھی کرتے ہیں، چکر بھی کاٹتے ہیں، نظر نیازیں بھی ہوتی ہیں۔ ملک کے اندر بڑے بڑے معروف علماء کی ایسے مساجد موجود بھی ہیں، اور یہاں پر لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی واضح مخالفت ہے، نبی کائنات علیہ السلام کے فرامین کی بالکل واضح مخالفت کر کے میرے نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، اور میرے نبی نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ الفاظ میرے نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن میرے لیے بھی ہے، یہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ پیغمبر میرے بھی پیغمبر ہے، میرے لیے بھی نبی اور رسول ہے، وہ آپ کے لیے بھی نبی اور رسول ہے۔ کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، میں بھی اس قرآن کو مانتا ہوں، اس نبی کو مانتا ہوں۔ کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کی بات کو بھی مانیے گا۔ میرے نبی نے ایسا کرنے والے کو کائنات کی بدترین مخلوق قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اس مشن کے لیے بھیجا تھا۔ آج لوگ جشن مناتے ہیں، جشن منانے والوں میرے نبی کا مشن مناؤ۔ اللہ نے نبی کو مشن دے کر بھیجا ہے،
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے اپنے نبی کو یہ مشن دے کر بھیجا کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، اسلام کی تعلیمات ہو جائیں۔ میرے نبی کا مشن یہ تھا جس پر اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اے علی جاؤ، جتنی پکی قبریں ہیں سب کو مسمار کر دو، جتنی اونچی اور بلند والا قبریں ان کو مٹا کے زمین کے برابر کر دو، اگر کوئی آپ کو تصاویر نظر آئے ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ میرے نبی کا مشن تھا۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ابو الحیاج الاسدی صحابی کے بعد تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حضرت علی کے داماد ہیں، جس طرح نبی نے اپنے داماد کو اس مشن کے لیے بھیجا، حضرت علی نے بھی یہی مشن اپنے داماد کو لے کر بھیجا۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس مشن پر نہ روانہ کروں جس مشن پر مجھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ مشن کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نبی کائنات علیہ السلام نے مجھے یہ مشن دیا تھا، اللہ تدع تمثالا، کہ کوئی بھی مورتی، کوئی مجسمہ، کوئی تصویر دیکھو تمستہ اس کو مٹا کے رکھ دے، اور ولا قبرا، اور کوئی بھی ایسی قبر وہ دیکھو مشرفا جو بلند و بالا ہے یا مضبوط ہے، الا سویتہ، مگر اس کو برابر کر کے رکھ دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ یہ میرے نبی کا مشن تھا، نبی کے داماد علی المرتضیٰ کا مشن تھا، ان کے داماد ابو الحیاج الاسدی کا مشن ہے۔ افسوس یہ ہے یہ کلمہ پڑھنے والے آج اس نبی کے مشن کو چھوڑ کر دنیا کے اندر بدعات و خرافات میں کھو گئے۔ علی المرتضیٰ کا نام لینے والے شیعہ حضرات، علی مولا کہنے والے اپنے حضرت علی کا پیغام اور مشن بھول گئے۔ وہ علی تو قبروں کو مٹانے کے لیے، مزارات کو مٹانے کے لیے مشن لے کر امت میں روانہ ہوئے تھے، آج وہی شیعہ ان کا نام بھی لیتا ہے، مزار بھی بناتا ہے، قبروں کو پوجتا بھی ہے۔ یہ شرکیہ جملے بھی کہتا ہے۔ حضرات اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اصحاب کہف کی وفات کے بعد اس وقت کے لوگوں نے یہ شرکیہ کام کیا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، پھر اس کے بعد یہ لوگوں نے کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض نے کہا یہ 3 افراد تھے اصحاب کہف، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا نہیں یہ تو 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اللہ کہتے ہیں یہ تو غیب کے ٹیلے ہیں، پتہ ہے ان کو کسی کو نہیں، ایویں اپنی اپنی چھوڑ رہے ہیں، جو دماغ میں آیا، جو زبان میں آیا وہ کہہ دیا، حقیقت حال کے ان کو پتہ ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بس کہتے ہیں وہ 7 اصحاب تھے، 7 ساتھی تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد کو سب سے زیادہ صحیح جاننے والا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کے بارے تو صرف چند افراد کو پتہ ہے، ورنہ کسی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو ایک اصول سمجھایا۔ اے نبی یہ بات کہنے کے بعد فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ ان لوگوں سے اس بارے میں کوئی جھگڑا نہ کریں، بس سچی سی بات کریں اور آگے چلیں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں آپ ان سے کسی ایک سے سوال نہ کریں۔ کیوں؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ پورا قصہ واضح کھول کر بیان کیا ہے، پھر ان مشرکین مکہ سے، اس دور کے لوگوں سے سوال کیوں نہ کریں؟ تعداد کے حوالے سے بات کیوں نہ کریں؟ اس لیے نہ کریں کہ بعض چیزوں کا تعلق انسان کی ذات، اس کی عبادت سے ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا تعلق اس کی ذات اور عبادت سے نہیں ہوتا۔ جہاں پر کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے،
اس کا میری اور آپ کی نجات، آپ کی عبادت ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس تعداد میں ان سے جھگڑا نہ کریں۔ اگر 3 تھے تو پھر کیا ہوا، 5 تھے پھر کیا ہوا، 7 تھے پھر کیا ہوا۔ لہذا اس بارے میں آپ ان سے بات نہ کریں۔ ہاں، جو بات سیکھنے والی ہے وہ اللہ نے واضح کھول کھول کر بیان کر دی۔ آج بھی بعض لوگ بڑے سوال کرتے ہیں، قاری صاحب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے یا 1 بیٹا تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ایسے عجیب و غریب سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بھئی تو نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایسے سوال نہ کریں جن کا آپ کی زندگی، آپ کی ذات اللہ کی عبادت کے متعلق کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس کا تعلق ہے وہ اللہ نے واضح ایک ایک کر کے واضح بات سمجھا دی۔ ہاں، یہاں پر سیکھنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر ڈٹ جاؤ، اگرچہ آپ تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ عقیدہ توحید کی خاطر آپ کو گھر بار، مال و دولت، اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دینی پڑے، دے جاؤ، عقیدہ توحید کو نہ چھوڑنا۔ حتیٰ کہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ توحید کا اقرار کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے دے تو ضرور کرو، اور عقیدہ توحید کے اوپر آنچ نہ آنے دینا، اور کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور دنیا کے اندر کسی نبی ولی کی قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، عبادت نہیں کرنی، کوئی قبے نہیں بنانے، عمارتیں نہیں بنانی، مساجد نہیں بنانی۔ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ توحید والوں توحید کو اپناؤ، اور اگر آپ پر مشکلات آ جائیں تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح انہوں نے یاد کیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ دعائیں پڑھو، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ لہٰذا آپ ادھر ادھر کے سوال مت کیجیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ جب بھی کوئی بات کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی چیز ہو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ انشاءاللہ کہے بغیر کوئی بات نہیں کہنی ہے میں کل یہ کروں گا۔ اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس بات کا عقیدے کا اظہار کرتا ہے میری اپنی حیثیت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، جرأت کوئی نہیں، اگر میں یہ کام کروں گا تو صرف اللہ کی توفیق سے کروں گا۔ اگر جب انسان انشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وقت تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں کل اپنی حدیث میں آتا 99 یا 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک بیوی سے مجھے بیٹا ملے گا، اور کل کو وہ بڑا ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کا شخص سوال ہوگا، میدان جہاد میں کافروں سے مقابلہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن وہ نہ کہہ سکے۔ اچھا گمان یہی ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے بھول گئے ہوں گے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی کائنات علیہ السلام نے اس واقعے پر تبصرہ کیا۔ اب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے، صرف ایک بیوی سے بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی نارمل نہیں تھا، ادھورا تھا، وہ بھی مکمل نہیں، بقیہ کسی بیوی سے بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ اور میری نبی نے پھر اس پر تبصرہ کیا، حدیث کے آتا ہے کائنات کے امام نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو قال انشاءاللہ لجاہد فی سبیل اللہ فرسان اجمعون، اللہ کی قسم اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سلے کے ساتھ انشاءاللہ کہتے تھے
تو اللہ کی قسم اللہ ان کو ساری بیویوں سے ایک بیٹا دیتا اور سارے کے سارے بڑے ہو کر میدان جہاد میں کافروں سے جہاد کر کے مقابلہ کریں۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ہے۔ اور اگر انسان انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو وہ برکت والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہنا ہے۔ ہاں انشاءاللہ ہر کام میں کہنا ہے، چاہے وہ کام یقینی ہے، پکا ہے، اس کا یقین ہو گیا پھر بھی ایسے کہنا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی کہ آپ قبرستان جائیں دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے قبر والوں، مسلمانوں، مومنوں، تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ ہر انسان کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، کس کو نہیں پتا، یقین ہے، پھر بھی یہاں پر لفظ انشاءاللہ بولا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں، ایک دن ہم نے بھی وفات پانی ہے۔ یہاں پر میرے نبی نے انشاءاللہ کہا۔ دوسری بات، بیت رضوان والے وہ تمام صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ اصحاب بیت رضوان والوں سے سب سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، قرآن میں سے ڈکیٹ دے دیا۔ لیکن میرے نبی نے جب ان کا جنتی ہونا بیان کیا، میرے نبی نے پھر ساتھ انشاءاللہ کہا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرۃ احد۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بیت رضوان والوں میں سے کوئی ایک بھی میرا صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے اس موقع پر پھر انشاءاللہ کہا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھا دی تھی، بتلا دی کہ آپ مکہ فتح کریں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن اس وقت بھی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین محلقین رؤوسہم، امن کی حالت میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر قرآن میں میرے نبی نے بھی یہاں پر بھی انشاءاللہ کہا۔ جن چیزوں میں آپ کو یقین ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ، جن چیزوں میں یقین نہیں ہے، ابھی شک ہے، انسان کہتا ہے میں کروں گا، وہاں پر بھی انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا موقع دیا ہے کہ وہ دعا کریں گے، اللہ اس کی قبول کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اس دنیا کے اندر اپنے امت کے لیے وہ دعا کر لی ہے، جو بھی دعا کرنی تھی انہوں نے دعا کر لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ لیکن وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعوت کو محفوظ کر کے رکھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ میری امت کا ہر وہ شخص جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا، انشاءاللہ اس کو میری اس دعا کا فائدہ ہوگا اور میری دعا اس تک پہنچے گی۔ میرے نبی نے یہاں پر انشاءاللہ کہا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے جب ان کو گائے کرنے کا، ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، ادھر ادھر کے بہانے بناتے رہے کہ نہ ہی کرنے پڑے۔ لیکن جب انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر ہم بے شک ہم ضرور یہ بات کرنے والے ہیں، تو پھر رب ذوالجلال نے انشاءاللہ کی مدد سے ان کو یہ توفیق دے دی کہ انہوں نے گائے ذبح کر لی۔ اللہ آگے قرآن میں فرماتے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انشاءاللہ کی برکت سے انہوں نے گائے ذبح کر لی، مگر حقیقت میں وہ گائے ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار چاٹتے ہیں اور اس کے اندر کمی ہوتی ہے، سوراخ ہوتا ہے، اگلے دن وہ دیوار پھر دوبارہ صحیح ہو جاتی ہے بلکہ بھر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا انشاءاللہ کل ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار بل آخر ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آگے نہیں بڑھے گی۔ اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی پوری کر دے گا۔ تو یہ انشاءاللہ کی بڑی لمبی فہرست اور لائن ہے قرآن میں، حدیث میں۔
اس کے بڑے واقعات موجود ہیں کہ جو لوگ انشاءاللہ کہتے تھے اس کی برکت سے اللہ نے وہ کام کر دیا۔ تو قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا، سکھایا کہ جب بھی تم نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب بھی آپ نے یہ بات کہنی کہ میں کل یہ کروں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ آپ نے ضرور کہنا ہے۔ انشاءاللہ کی برکت تو اتنی ہے، اگر انسان اس کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن وہ نہیں کر پاتا، تو اس انشاءاللہ کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ کی یہ برکات ہے، لیکن اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ بعض دوستوں اب آپ ارادہ نہیں ہوتا پھر انشاءاللہ کہتے ہوئے اسلام کو مذاق بنا رہے، اگلے کو دھوکہ دے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نیت ہے، ارادہ ہے، انسان کا عزم ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے گا تو اللہ اس میں انشاءاللہ برکت ڈال دیں گے۔ دوستو اب آپ اس بات کا خیال کریں، اللہ کہنے والے